نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، ہمارا موضوع اعتکاف چل رہا ہے۔ اس پر دو حصے ہم پہلے کر چکے ہیں۔ آج ہم بالخصوص اعتکاف کے شیڈول کی طرف آئیں گے کہ آپ نے یہ دن گزارنے کیسے ہیں، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں لیکن انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ انہوں نے یہ 10 دن کیسے گزارنے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ یہ بالکل خالصتاً انفرادی عبادت ہے۔ اجتماعی عبادت میں تو لوگ کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں، لیکن بہرحال چونکہ اعتکاف کی جو روح ہے وہ انفرادی عبادت ہے، تو انفرادی عبادت سے متعلق لوگوں کے نالج میں کچھ نہیں ہوتا، انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے یہ وقت کیسے گزارنا ہے۔ تو ہم آپ کو انشاءاللہ پورا ٹائم ٹیبل بنا کے دیں گے، پورا بتائیں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ دوسرا، لوگوں سے ایک مسٹیک یہ ہوتی ہے، غلطی یہ ہوتی ہے کہ جب لوگ بیٹھتے ہیں تو شروع میں بڑا جوش و خروش ہوتا ہے، تو شروع کے پہلے 1-2 دن تو بڑے اچھے گزار بھی لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد اتنے تھک جاتے ہیں، یعنی شروع میں اتنی عبادت کر لیتے ہیں کہ پھر بعد میں ہمت نہیں رہتی ہے، اور یا کبھی دل اچاٹ بھی ہو جاتا ہے۔ تو نارمل طریقہ رکھنا ہے، اتنی زیادتی نہیں کرنی کہ آپ کو بعد میں تھک جائیں، بیمار ہو جائیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نصفہ من قسط ہو قلیلا، کہ اے نبی آدھی رات جاگو یا اس کا بھی کچھ کم حصہ۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم اس انداز سے اس کو کریں گے کہ آپ کا پراپر ٹائم گزرے، تھکن بھی اتنی نہ ہو، اور اعتکاف کے جو تقاضے ہیں وہ بھی پورے ہوں۔ تو اعتکاف کے شیڈول کی طرف آتے ہیں۔ جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ 20 رمضان المبارک، اس مرتبہ 20 جو ہے وہ منگل کا دن ہوگا انشاءاللہ۔ آج ہم 16ویں روزے میں ہیں اور جمعے کا دن ہے، تو ہفتہ 17، اتوار 18، سوار 19 اور منگل 20۔ تو 20 رمضان المبارک منگل کا دن 11 اپریل ہوگا۔ تو کوشش کریں کہ ظہر کی نماز کے بعد آپ غسل وغیرہ کر لیں، جسم کے جو تمام ناپاک بال وغیرہ باقی معاملات ہیں وہ سب صاف کر لیں، سیٹ کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بالکل پاک صاف ہو جائیں، صاف ستھرے ہو جائیں، اور مسجد میں یا گھر میں جہاں بھی آپ کو بیٹھنا ہے اپنی جگہ الگ مختص کریں، پراپر اس جگہ کو بھی صاف ستھرا کریں۔ اس میں جو ہے ضروریات کی جو چیزیں ہیں، ایک سوٹ، میں نے کہا تھا کہ ایک آدھ برتن اگر آپ مسجد میں ہیں، کوئی پلیٹ، کوئی گلاس، کوئی چمچ، ایک آدھ چیزیں رکھ لیں تاکہ آپ کو کچھ بھی کسی سے مانگنا نہ پڑے۔ سوٹ جو ہے وہ آپ کا بالکل الگ مکمل تیار حالت میں ہو، زاربند وغیرہ مکمل سب کچھ ہو، تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو، کسی سے رابطہ نہ کرنا پڑے، کسی کو کچھ کہنا نہ پڑے، کچھ مانگنا نہ پڑے، مکمل ہوں، آپ ریڈی ہوں۔ گھر میں اگر خاتون ہے تو وہ بھی ان چیزوں کا خیال رکھے، ایک آدھ سوٹ اس کے پاس ہونا چاہیے کہ بالفرض اسے ایسا کوئی معاملہ درپیش ہو جائے تو وہ بھی یہ نہیں کہ کسی کو اٹھائے، کسی کو جگائے، بلکہ وہ بھی فی الفور غسل کر کے اپنا جو معاملہ ہے وہ مطلب فی الفور دوبارہ اپنی پاکیزگی حاصل کرے۔ تو ایک آدھ سوٹ ہونا چاہیے ہر صورت میں۔ تو عصر کی نماز سے کچھ پہلے آپ مسجد میں آ جائیں، اپنی مخصوص جگہ پر پہنچیں۔ اس کے بعد آپ نے 6 نفل پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل تحیۃ الوضو یا تحیۃ المسجد کی نیت سے پڑھ لیں، اور اعتکاف کی نیت بھی کر لیں۔ اعتکاف ویسے بھی ایک یاد رکھیں کہ آپ مسجد میں کبھی بھی اگر آپ جائیں نماز کے لیے جائیں تب بھی آپ اعتکاف کی نیت کر لیں، تو کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ اس کی نیت کیا ہوتی ہے؟ نوائت سنت الاعتکاف ما دمت فی المسجد، نوائت سنت الاعتکاف ما دمت فی المسجد، کہ میں اس اعتکاف کی نیت کرتا ہوں جب تک کہ اس مسجد میں ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ یہی والی نیت بھی اگر آپ کر لیں، یا آپ اپنے ذہن میں دماغ میں یہ نیت کر لیں کہ میں 10 دن کے اعتکاف کی نیت کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، نوائت سنت الاعتکاف ما دمت فی العشرہ رمضان، یہ نیت آپ کر لیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں، یا سمپل دماغ میں نیت کر لیں، تب بھی کوئی عربی الفاظ کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد 2 نفل توبہ کے پڑھیں کہ یا اللہ مجھ سے اب تک جتنے گناہ ہوئے، جتنی غلطیاں ہوئی ہیں ان کو تو معاف کر دے، اور آئندہ مجھے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ توبہ کے لیے دیکھیے 2-3 اصول لازمی ہیں۔ ایک تو جتنے گناہ کیے ان پر ندامت ہو آدمی کو، ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ندامت ہو، شرمندگی کا احساس ہو کہ یا اللہ میں نے غلطی کی ہے، میں نے تیرے حکموں کے خلاف کام کیا، میں تیری حکم عدولی کی ہے، تو اس پر ندامت ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد ہونا چاہیے، اگرچہ وہ عہد ٹوٹ بھی جاتا ہے، عہد چکنی بھی ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال کوشش یہ کریں، نیت یہ کریں، ارادہ یہ کریں کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، اگر دوبارہ ہو جائے دوبارہ اللہ سے معافی مانگیں، اللہ
तबारक व तआला तो माफ़ करने वाला है, वो तो कहता है बार बार मांगो मैं बार बार दूंगा, बार बार मांगो मैं बार बार दूंगा। तो आप दोबारा माफ़ी मांग सकते हैं, लेकिन बहरहाल जब आप तौबा करेंगे तो पिछले गुनाह पर नदामत हो, शर्मिंदगी हो, उस आइंदा गुनाह न करने का अहद हो। ठीक है, हुकूकुल्लाह की माफ़ी मांगे, हुकूकुल इबाद की भी माफ़ी मांगे कि या अल्लाह जिन जिन इंसानों से मैंने ज़्यादती की है, अगर मैं माफ़ी मांग चुका हूँ तो भी ठीक है, और अगर नहीं मांग सका तो तू बेहतर जानता है, तू उस सिलसिले में भी मुझे माफ़ कर दे। उन लोगों के दिलों में मेरे लिए मोहब्बत डाल दे, नरमी डाल दे, और उन लोगों के हक़ में दुआ करें इनके साथ आपने ज़्यादती की है, उनके हक़ में दुआ करें कि या अल्लाह इन लोगों के साथ मैंने ज़्यादती की है तो इनको भी माफ़ फरमा दे। तो ये भी जो आपकी उनके हक़ में दुआ है, ये आपके हुकूकुल इबाद जो हैं उसके जो है उसमें जो ज़्यादती आप कर चुके हैं उसकी माफ़ी का बायस भी ये बन जाएगा। इसके बाद 2 नफल हाजत के पढ़ लें। ठीक है, उसमें ये दुआ मांगे कि या अल्लाह तबारक व तआला जो मैं इतिकाफ़ बैठने लगा हूँ, ये इसमें मुझे कामयाबी अता फरमा, इसमें कोई कोताही हो जाए तो उसको तो माफ़ फरमा। इसके बाद कोशिश करें कि अजान से पहले पहले ये काम कर लें, असर की अजान से पहले। असर की अजान जब हो जाए तो आपने अब 4 सुन्नतें गैर मुअक्कदा ज़रूर पढ़नी है। और ये मेरी बात याद रखें, मैंने पहले भी कहा था कि इन एतकाफ़ के 10 दिनों में आपने कोई सुन्नत गैर मुअक्कदा भी नहीं छोड़नी, और ये लाज़िम करें अपने ऊपर कि इन कम अज़ कम 10 दिनों में आप सुन्नत गैर मुअक्कदा भी ज़रूर पढ़ेंगे, हर सूरत में पढ़ेंगे। ठीक है, और तहज्जुद, इशराक, चाश, अवाबीन, ये तमाम नवाफिल भी आपने ज़रूर पढ़ने हैं, क्योंकि इन दिनों में आप इबादत के लिए ही बैठे हैं, तो ये चीज़ें तो आप पर लाजिम हो जाती हैं, ज़रूरी हो जाती हैं। ठीक है, इसके बाद असर की नमाज़ पढ़ेंगे। असर की नमाज के बाद आप आ जाइए दोबारा अपनी जगह पर, किसी से गुफ्तगू नहीं करनी, कोई बात नहीं करनी, और अब आप गुरूब आफ्ताब तक जो है क्या करें, कुरान मजीद की तिलावत और दरूद शरीफ ठीक है पढ़ें। अगर थकन हो रही है, प्यास लग रही है, तो थोड़ी देर सस्ता लें, आराम कर लें। ठीक है, अच्छा एक बात और याद रखें, ये इस नमाज पर भी, आइंदा हर नमाज पर भी आपने अजान से कम अज़ कम 15-20 मिनट पहले जाके वज़ू कर लेना है, वाशरूम वगैरह जाना है वो कर लें, ताकि कोशिश ये करें कि अभी आम लोग मस्जिद में आना शुरू ना हुए हों, उस वक्त आप चले जाएं, ताकि आपको किसी से गुफ्तगू ना करनी पड़े। कोई ऐसा ना हो कि कोई आदमी जिसको अंदाज़ा ना हो कि आप इतिकाफ़ में हैं, वो आपसे बात करने की कोशिश करे तो आपको बात करनी पड़े या इशारा करके बताना पड़े। तो कोशिश करें कि अभी जब लोगों का आना शुरू ना हो तभी आप वाशरूम वगैरह जाएँ, वज़ू करें, और अफ्तार से 10 मिनट 15 मिनट पहले अपनी जगह पर आ जाएं। और अब अफ्तार से 1 मिनट पहले जो है आप दुआ मांगें और अपने गुनाहों की फिर माफ़ी मांगें, और जो जायज़ हाजात हैं, जो ख्वाहिशात हैं, सब अल्लाह से मांगें। अल्लाह तबारक व तआला अता करने वाला है। अफ्तार अलग करें, इज्तिमाई अफ्तारी से बचें, ये गलती ना करें। लोग इकट्ठे बैठ कर इफ्तार करते हैं, ये अच्छा तरीका नहीं है, मुनासिब तरीका नहीं है। अफ्तार बिल्कुल अलग अपनी जगह पर करें, और जब बिल्कुल जमात खड़ी होने लगे, तकबीर होने लगे, तब आप बाहर आ जाएं और जमात के साथ नमाज़ पढ़ें। फ़र्ज़ पढ़ने के बाद, दुआ मांगने के बाद दोबारा अपनी जगह पर आ जाएं और सुन्नतें पढ़ें, नवाफिल पढ़ें। अब नवाफिल के बाद 6 नफल अव्वाबीन के पढ़ने हैं। ये मगरिब के बाद होते हैं, मगरिब की नमाज सुन्नतें और नवाफिल के फ़ौरन बाद होते हैं। 6 नफल अव्वाबीन के 2-2 की नियत से पढ़ने हैं। 2 रकात नमाज अव्वाबीन, 2 रकात नमाज नफल अव्वाबीन, या 2 रकात नमाज नफल, 2 रकात नफल सलातुल अव्वाबीन, या 2 रकात नमाज नफल अव्वाबीन की नियत 2-2 की नियत से पढ़ने हैं। ठीक है, गुनाहों में माफ़ी के लिए बहुत अहम है। ये नवाफिल पढ़ने के बाद अगर भूख लगी है, खाना खाना है तो खाना खा लीजिए, नहीं खाना चाहते तो आप थोड़ा आराम कर लें, सस्ता लें। ये आराम का वक्त है, क्योंकि अफ्तार के बाद आदमी में कुछ करने की हिम्मत नहीं होती है, तो थोड़ा सा सस्ता लें, आराम कर लें। कुछ खाना पीना है खा पी लें, और इशा की नमाज से फिर उसी तरह से इशा की नमाज से पहले जो है आप जाइए और वज़ू कर लीजिए, वाशरूम वगैरह से हो लीजिए थोड़ा सा जल्दी जाकर, और अजान से पहले पहले कुछ करने के वापस आ जाएं। अब फिर आप 2 नफल सलातुल तहियतुल वज़ू या तहियतुल मस्जिद के पढ़ लें, क्योंकि अब आप इतिकाफ़ वाले तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन तहियतुल वज़ू या तहियतुल मस्जिद के नफल आप फिर भी पढ़ सकते हैं। इस बाद अजान के बाद आप 4 सुन्नतें पढ़िए और अपनी जगह पर मौजूद रहिए, दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, ज़िक्र अज़कार करते रहें। और उसके बाद आप जब जमात खड़ी होने लगे तो आप जाएँ, जमात के साथ फ़र्ज़ पढ़ें, 2 सुन्नतें 2 नफल पढ़ लें। इसके बाद तरावी की जमात में शरीक हों, 20 तरावियाँ पूरी आप पढ़िए। अगर आप 20 पढ़ने वाले हैं, 8 पढ़ने वाले हैं, अगर मतलब आप अहले हदीस मसलक से हैं या किसी और फ़िक़ा से हैं, आप 8 पढ़ना चाहते हैं, यानी वहाँ जितनी होंगी उतनी तरावी आप पढ़िए। और वितर आप ना पढ़ें। अब यहाँ मैं समझा दूँ आपको, वितर आप ना पढ़ें। आपने तहज्जुद हर रोज़ पढ़नी है, और वितर तहज्जुद के बाद पढ़ें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, आपका ये तरीका है, इसको अपनाइए। कम अज़ कम इन 10 दिनों में आप वितर
جماعت چھوڑ دیں، وطر ان کے ساتھ نہ پڑھیں، آپ بیٹھ جائیے، واپس اپنی جگہ پر آ جائیے اور آپ تھوڑا سا سستا لیں، آرام کر لیں۔ اب یہ 21ویں کی رات آپ کے اوپر آ رہی ہے، تو 21ویں کی رات میں آپ داخل ہو رہے ہیں، تو 21، 23، 25، 27 اور 29 یہ شب قدر ان میں سے کوئی ایک رات ہو سکتی ہے، لہٰذا ان راتوں کا جو شیڈول ہوگا وہ پوری رات جاگنے کا ہوگا، اور 22، 24، 26 اور 28 ان راتوں میں پوری رات نہیں جاگنا، سونے کا بھی آپ کا وقت اس میں ہم بنائیں گے، آپ کو بتائیں گے، گائیڈ کریں گے۔ تو آج کی رات پوری جاگنی ہے، اس کے لیے صلاۃ اللیل کے نفل ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں آپ، 100 نفل ہوتے ہیں، 2 کی نیت سے پڑھنے ہیں، ہر رکعت میں 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے سورہ فاتحہ کے بعد، اور ہر 4 رکعتوں کے بعد 1 تسبیح درود شریف پڑھیے۔ اگر آپ یہ پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی پوری رات گزر جائے گی، اور آپ جو ہیں بہترین عبادت کر لیں گے۔ اس میں آپ قرآن مجید کی تلاوت بھی ہو جائے گی، اس میں درود شریف بھی ہو جائے گا، نوافل بھی ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص ہو جائے گی، 100 نفل ہو جائیں گے، اور 25 تسبیحاں درود شریف کی ہو جائیں گی۔ اور یہ اتنی بڑی عبادت ہے، اتنا بڑا کام ہے کہ آپ جب یہ کریں گے تو آپ کو کرتے کرتے تہجد کا ٹائم آ جائے گا، تہجد تک آپ پہنچ جائیں گے۔ عموماً ہمارے یہاں آج کل جو ہے 8 یا 8:15 بجے جماعت کھڑی ہو رہی ہے، تو تراویح وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد آپ 10 بجے تک فارغ آپ ہوں گے۔ 10، 10:15، 10:30 بھی اگر آپ شروع کریں گے تو آپ کو ان نوافل کو پڑھتے پڑھتے 3.5 گھنٹے 4 گھنٹے لگ جائیں گے۔ 10:30 بجے بھی شروع کرتے ہیں تو تقریباً 2:30 بجے تک آپ فارغ ہوں گے۔ اس کے بعد تھوڑا سا آرام کر لیں، ٹھیک ہے۔ آرام کرنے کے بعد اگر سحری اگر ابھی کرنی ہے سحری کر لیں، یا تہجد پہلے پڑھنا چاہتے ہیں تو تہجد پڑھ لیں، بہتر یہ کہ سحری پہلے کر لیں آپ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ تہجد کے لیے جب وضو کریں گے تو اسی وضو سے صبح کی نماز بھی پڑھیے، اور اسی سے اشراق بھی پڑھیں گے۔ اس کا بہت فضیلت ہے، بہت ثواب ہے۔ آپ سب نے فرمایا ہے کہ جو شخص تہجد کے وضو سے اشراق تک جو ہے پورا ٹائم کرتا ہے، اس کی بڑی فضیلت آپ سب نے بیان فرمائی ہے۔ تو بہتر ہے کہ آپ سحری وغیرہ کریں، سحری وغیرہ کرنے کے بعد آپ جو ہے پھر وضو کیجئے، واش روم جائیں، وضو کریں، آرام سے فارغ ہوں، ٹھیک ہے، اور وضو کر کے آ جائیے تہجد۔ اب تہجد کے نفل سے پہلے 2 نفل تحیۃ الوضو کے پڑھ لیجئے، اس کے بعد 8 نفل تہجد کے پڑھیں، ٹھیک ہے، 2 کی نیت سے، ٹھیک ہے۔ کوئی خاص صورتیں جو بھی صورت آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، کوئی لازمی نہیں ہے۔ ان 8 نفلوں کے بعد آپ پھر 3 وتر پڑھ لیجئے۔ اب آپ جو ہے اور یہ کوشش کریں کہ سحری سے پہلے ختم ہونے سے پہلے ہی کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ یہ کریں گے بعد میں تو پھر ادائیگی نہیں ہوگی، مناسب نہیں ہوگا۔ تو سحری ختم ہونے سے پہلے اس سے آپ فارغ ہو جائیں۔ اس کے بعد پانی وغیرہ پئیں، پانی وغیرہ پینے کے بعد اگر وضو ہے تو اچھی بات ہے، نہیں ہے تو دوبارہ وضو کر لیجئے، اور پھر صبح کی 2 سنتیں فرض سنتیں اپنی جگہ پر پڑھیے، فرض جماعت کے ساتھ آپ پڑھیں گے، اور جماعت کے ساتھ فرض پڑھنے کے بعد آپ اپنی جگہ پر پھر آ جائیے۔ اب قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، اور سورج کے طلوع ہونے کے 15 منٹ تک، طلوع ہونے کے بعد 15 منٹ تک آپ تلاوت کا سلسلہ جاری رکھیں۔ اس کے بعد آپ اشراق پڑھیں، اشراق کے 4 نفل ہیں، 2 کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ اشراق پڑھنے کے بعد آپ سو جائیں، ٹھیک ہے، اور سونے کا جو سلسلہ ہے یہ آپ تقریباً 11 بجے تک رکھیں، 11 سے ذرا پہلے اٹھ جائیں، یا 11 بجے تک اٹھ کے اب آپ نے چاشت اور وضو وغیرہ کرنا ہے۔ آگے کے جو ہے سلسلہ اس کو کل بیان کریں گے۔ یہ ہم نے 21 رمضان المبارک کا صبح تک اشراق تک کا آپ کو شیڈول بتا دیا ہے، اور اشراق کے بعد سونے کا آپ کو بتا دیا ہے۔ اس کے بعد ہم کل کے پورشن میں انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو اعتکاف سے متعلق تمام مسائل، پورا طریقہ کار، پورا شیڈول، اعتکاف سے فارغ ہونے کا طریقہ، تمام چیزیں آپ کو مفصل طریقے سے بتا دی جائیں۔ اسی لیے میں نے اس کو بہت جلد شروع کیا تھا، مجھے اندازہ تھا کہ ہم اس پہ 4-5 دن لگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ تفصیل سے آپ کو میں ایک ایک چیز بتا سکوں، سمجھا سکوں، ہر چیز بتا سکوں۔ تو انشاءاللہ اس طریقے کے تحت ہم چلیں گے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طور پر بتانے کی اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی اس پہ عمل کرے گا تو وہ ہمارے لیے بھی نجات کا ذریعہ بنے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے، ہم سب پر اپنا فضل فرمائے، اپنی مہربانی فرمائے، اور ہم سب کے تمام مسائل کو حل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔